دوسرے نمبر پر ہم نے علم کون سا حاصل کرنا ہے، ہم نے کتاب کون سی پڑھنی ہے، اس کے لیے طالب علم کے اوپر ضروری ہے وہ اپنے اساتذہ سے مشورہ کرے۔ کوئی بھی قدم ہم اپنے اساتذہ کے مشورے کے بغیر نہ اٹھائیں، کیونکہ اساتذہ نے تجربہ حاصل کیا ہوا ہے، اور استاذ جو رہنمائی کرتا ہے وہ رہنمائی طالب علم کو اوج ثریا تک پہنچا دیتی، وہ اسے اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیتی۔ دیکھیں مشورے میں کتنی برکات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ آپ بھی دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کریں۔ پیارے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عقل مند نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جب پیارے نبی کو مشورے کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس تو ان کی عقل کے مقابلے میں کروڑواں، اربواں، کھربواں حصہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں مشورہ کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، ما خاب من استخار، جو آدمی اپنے کسی بھی معاملے کے لیے استخارہ کرتا ہے، یعنی اللہ سے مشورہ کرتا ہے، کبھی نامراد اور ناکام نہیں ہوتا۔ وما ندم من استشار، اور جو اپنے کسی معاملے میں مشورہ کرتا ہے نا، کبھی اسے اس میں شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی۔ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جو آدمی جس کی طبیعت میں مشورہ کرنے کی عادت پڑ گئی وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو کامل اور پورا انسان ہے، ایک انسان وہ ہے جو آدھا انسان ہے، پورا انسان نہیں، اور ایک وہ ہے جو بالکل انسان ہی نہیں۔ جو پورا انسان ہے وہ ہے جو وہ کام کرنا چاہتا ہے نا، اس کام کے بارے میں اس کی اپنی سوچ اور فکر بھی ہے، اپنے بھی اس کے پاس رائے ہے، اور پھر وہ اسی رائے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اپنے اساتذہ اور بڑوں سے مشورہ کرتا ہے۔ اپنی رائے تھی آدھا انسان، جب اس نے مشورہ کر لیا تو یہ پورا انسان ہے۔ نمبر 2، آدھا انسان کون ہے؟ جو وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس خود فکر اور سوچ بھی ہے لیکن وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، تو اسے کہتے ہیں یہ ادھورا انسان ہے۔ اور جو آدمی ایک کام کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کتاب پڑھنا چاہ رہا ہے، علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس اپنی سوچ بھی نہیں اور وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہی نہیں ہے۔ امام برہان الدین رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں پہلا زمانہ یہ تھا کہ طلبہ اپنے علم کے بارے میں، اپنے مدرسے کے بارے میں، کتاب کے پڑھنے کے بارے میں اساتذہ سے مشورہ کرتے تھے تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے۔ ابھی ہمارے زمانے میں طلبہ مشورہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتے، ناکام ہو جاتے۔ درمیان میں اصل وجہ کیا ہے؟ اپنے بڑوں سے اور اپنے اساتذہ سے مشورہ نہ کرنا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ احادیث کے اندر سب سے معتبر ترین کتاب صحیح بخاری ہے، جن کو جمع کرنے والے ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ۔ یہ فقہ کا علم حاصل کرنے آئے تھے امام محمد کے پاس۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، اور یہ وہ شاگرد ہیں جب ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو ان کی عمر تھی 7 سال، بے ریش تھے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی درسگاہ کا اصول تھا اسی طالب علم کو داخلہ دیتے تھے جو قرآن کا حافظ ہوتا تھا۔ تو ان کے والد جب لے کے آئے تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے بچے کو حفظ کرواؤ پھر میرے پاس لے کے آؤ۔ نیت یہ بھی تھی کہ بچہ بڑا بھی ہو جائے گا، چہرے پہ داڑھی بھی آ جائے گی۔ 7 دن گزرے، ان کا والد پھر امام محمد کو لے کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اپنے بیٹے کو پہلے قرآن کا حفظ کروائیں؟ تو ان کے والد کہنے لگے میرا بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، جہاں سے چاہیں آپ امتحان لے لیں۔ 7 دن میں اللہ کا قرآن حفظ کیا، اور یہ وہی امام محمد ہے جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی
فقہ کو جمع کیا اور ان کے ان علوم کو دیکھ کر ایک عیسائیوں کا بہت بڑا اسکالر وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوا اس امت کے امتی محمد کے علم کا یہ حال ہے تو اس امت کے نبی محمد کے علم کا کیا حال ہوگا، اور اس علم کو پڑھ کر وہ عیسائی مسلمان ہو گیا۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ان کے پاس نماز کے مسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے، فقہ پڑھنے کے لیے آئے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو طلب تھی، شوق تھا، ذوق تھا، طبیعت تھی، اس کو دیکھ کے فرمایا بیٹا پہلے تم جا کے حدیث کا علم حاصل کرو۔ یعنی اساتذہ طلبہ کی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں، طالب علم کی طبیعت سے واقف ہوتے ہیں۔ طالب علم کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو استاذ طالب علم کو مشورہ دیتا ہے اسی میں طالب علم کا بھلا ہوتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا تو پھر دیکھیں حدیث کے علم میں اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ اس مقام تک کوئی محدث نہیں پہنچ سکا۔ وجہ کیا تھی، برکات کیا تھی؟ پیچھے استاذ کا مشورہ تھا۔ اس لیے پیارے طلبہ، جب بھی آپ نے کوئی قدم اٹھانا ہو، مدرسہ کی لائبریری میں موجود کتابیں ساری آپ کے لیے ہیں، لیکن اگر کسی کتاب کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے اساتذہ سے مشورہ کریں۔ مشورے کے بغیر کوئی کتاب بھی نہ پڑھیں۔ آپ کوئی چیز اور حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی بازار میں کام ہے، دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے، اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں، پھر اس کی برکات دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی نصیب فرماتے ہیں۔